لیکچر نمبر 178 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو خطوط کا بیان تھا وہ مکمل ہوا۔ آج ہم ذکر کریں گے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کا جو حربہ ہے، جو استعمال کیا گیا، آپ پر جادو ہوا، وہ واقعے کی جو شکل ہے وہ آج ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہودیوں کے دلوں میں اسلام کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی، اور جوں اسلام پھیلتا جا رہا تھا یہودیوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، حسد، بغض، کینہ۔ اب ان کی شروع سے ایک عادت رہی ہے، یہ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ وعلیکم السلام۔ پیٹھ پیچھے جو ہے وہ وار کیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر انہوں نے جو ہے وہ جادو کیا۔ آج ہم اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذوالحجہ میں حدیبیہ سے واپس آئے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ یہودیوں کے کچھ سردار ابھی مدینہ ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اپنے آپ کو وہ مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن پکے منافق تھے۔ وہ سب مل کر ایک لبید بن عاصم، جو کہ حقیقت میں یہودی تھا لیکن اوپر سے کہتے کلمہ پڑھا ہوا تھا، منافق کے پاس آئے۔ یہ انصار کے قبیلے بنو زریق میں سے تھا، وہ قبیلہ تھا۔ اسے جادوگری کا فن آتا تھا۔ یہودیوں کو معلوم ہوا کہ یہ جادو کا ماہر ہے، اور مختلف نوعیت کے جو زہر ہیں ان کا بھی اس کو علم ہے۔ انہوں نے بھی لبید سے کہا، تو ہم میں سے بڑا جادوگر ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے، ہمارے کئی مرد و عورتیں ان پر اپنا جادو آزما چکے ہیں، لیکن ہمارا جادو فیل ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اور تجھے معلوم ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان اتنا فرق ہے کہ ہم اس کے سخت مخالف ہیں۔ انہوں نے تو ہمارے کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ جو ہے وہ اتار دیا ہے، اور بہت سارے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا ہے۔ ہم اس بات پر تمہیں اجرت دیں گے، پیسے بھی دیں گے کہ تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو جو ہے وہ کرو، لیکن ہماری خاطر ایسا جادو کرنا کہ توبہ نعوذ باللہ ان کا کام ہی تمام کر دے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کرنے کی انہوں نے 3 دینار سونے کے ہوتے تھے پیشکش کی یہودیوں نے، جو کہ اس نے قبول کر لی۔ پھر چونکہ یہ منافق تھا، اندر سے تو یہودی تھا، تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ اب 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کی جو ہے خادمہ تھی یا خادم تھا، وہ آپ کو کنگھی کیا کرتا تھا، تو اس نے وہ جو کنگھی کے بال ہیں، آپ نے کنگھی کی تو ادھر سے بال جڑ جاتے ہیں وہ حاصل کر لیے کسی طرح۔
وہ بال، پھر اس بالوں کی اس نے گریں لگائیں اور پھونک ماری اور کچھ تھوک بھی دیا۔ اس کے بعد نا کھجوروں کا شگوفہ ہوتا ہے نا، گچھا سا، اس کے اندر اس نے وہ رکھ دیا بالوں کو، پھر وہ لے کر گئے کنویں کے پاس، کنویں کے اندر اترا اور زمین کھود کر اس کے اندر اس نے اس کو دبا دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ لبید نے نہیں بلکہ اس کی بہنوں نے وہ جادو کیا تھا، اور وہ اپنی اس کی بہنیں جادو میں اس سے بھی بڑی ہوئی تھی، اور لبید نے صرف اتنا کام کیا ہے کہ اسے لے جا کر کنویں کے اندر پتھریلے پتھر کے نیچے جو ہے نا وہ دفن کر دیا، یہ کام کیا۔ اب وہ جادو کا اثر ہونا شروع ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ادھر بیٹھ، یہ ادھر، تو یہ بکرا ہوا یہ کہ بنو زریق کہ ایک آدمی لبید بن عاصم نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا، اور جادو کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ آپ بھول کا شکار ہونے لگے، بھولنے لگے۔ ہوتا کیا تھا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ سوچتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک کام آپ سوچتے تھے میں نے کر لیا ہے، کیا نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ یوں محسوس کرتے کہ میں اپنے ازواج مطہرات کے پاس چلا گیا ہوں، بیویوں کے پاس، حالانکہ نہیں گئے ہوتے تھے۔ تو سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی حالت ہو جائے تو یہ سخت ترین جادو ہوتا ہے کہ بندے نے کام کیا ہی نہیں اور وہ سمجھ رہا ہے میں نے کیا ہے۔ اور ابن سعد کی یہ روایت ہے کہ اس کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے آپ کی نگاہ بھی متاثر ہوئی۔ پھر ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی نظر میں فرق آ جاتا، یعنی کہ ایک چیز کو آپ دیکھتے اور سمجھتے کہ یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتی تھی، اور آپ بیمار بھی ہو گئے اس جادو کی وجہ سے، حتیٰ کہ بیویوں کے پاس جانے سے رک گئے، اور کھانا پینا بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہ جادو کے اثرات ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کی تبلیغ بھی متاثر ہوئی تھی کہ نہیں، کہ آپ نے کہنا کچھ ہو تبلیغ میں اور کہہ کچھ دیا ہو، ایسا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رسول ہیں، تو جادو آپ کی پرائیویٹ زندگی تک محدود تھا، باقی تبلیغ دین اس میں جادو کا اثر نہیں ہو سکتا کہ آپ کی حدیث بیان کریں اور آپ نے کی نہ ہو، یعنی کہ دینی مسئلہ۔ اور صحابہ کرام نے بھی اس کو اتنا واضح محسوس نہیں کیا۔ اب جادو برقرار رہنے کی مدت کتنی ہے، کتنا عرصہ آپ پر جادو رہا ہے نا؟ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ آپ کئی دنوں اس میں مبتلا رہے، لیکن کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بات زیادہ پختہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 6 مہینے جادو کا اثر رہا۔ تھوڑا سا اثر ہوتا تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، 6 مہینے جادو کا اثر رہا۔ اور مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ 1 سال کی مدت بھی منقول ہے، لیکن کہتے ہیں ترجیح جو ہے نا 6 مہینے کو حاصل ہے، 1 سال بھی کہتے ہیں، لیکن جو زیادہ پختہ روایت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ پر 6 مہینے
جادو جو ہے وہ رہا ہے۔ پھر جادو کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ مجھ پر جادو ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت ہے کہ جب آپ کو کمزوری لاحق ہوئی، محسوس ہوئی، تو لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے۔ آخر کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ پھر ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں تشریف لائے۔ فرمایا عائشہ کیا جانتی ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بات پوچھی تھی مجھے اس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا بات ہے جو آپ نے اللہ سے پوچھی اور اللہ نے آپ کو اس کا جواب دے دیا؟ فرمایا میرے پاس 2 آدمی جو ہیں نا وہ آئے ہیں، ایک ان میں سے میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور پتہ نا آپ کا دل جاگتا تھا، آنکھیں سوئی ہوئی تھیں، تو فرماتے مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایک میرے 2 فرشتے نازل ہوئے، اور وہ روایت بھی ہے کہ ایک کا نام جبریل تھا، دوسرے کا نام میکائیل تھا۔ میکائیل نے کہا، جو کہ پاؤں پہ کھڑے تھے، سر والے جن کے جبریل کو، کہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا۔ تو پھر پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو یہ 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گویا آپ سن رہے ہیں، اور یہ آپ کے علم کے لیے اللہ نے نازل کیے تھے۔ انہوں نے کہا لبید جو ہے نا بن عاصم، اس نے یہ جادو کیا ہے، اور یہ بنو زریع کا ایک منافق آدمی تھا اور یہودیوں کا ساتھی تھا۔ پھر ایک فرشتے نے پوچھا کہ کس کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، کس کے ذریعے؟ تو انہوں نے کہا کہ کنگھی اور اس سے جو جڑنے والے بال ہیں نا ان پر جادو کیا گیا، یا ان کے ذریعے جادو کیا گیا۔ پھر پوچھا کہ وہ جادو کی چیزیں ہیں کہاں؟ کہا کہ وہ جو ہے نا جادو کی چیزیں کھجور کا جو ہے نا خوشہ، یعنی کہ تھیلی، کھجور کی تھیلی سمجھ لیں، کور، تو اس کے اندر وہ بال رکھ کر اور زروان نامی کنواں ہے وہاں پر جو ہے نا دبا دیا گیا، اور کنویں کے نیچے اور اس کے اوپر پتھر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لبید بن عاصم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا، اس نے ان کے لیے گریں لگائیں۔ بال بڑا بریک ہوتا ہے، اس میں گریں لگانا۔ پھر ان جادو کو فلاں انصاری کے کنویں میں رکھ دیا ہے، اگر اس کنویں کی طرف کسی شخص کو روانہ کیا جائے تو اس میں سے گریں نکال لائے تو وہ پانی کو زرد پائے گا، یعنی کہ پانی جو ہے نا وہ زرد ہو چکا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح اٹھے ہیں تو آپ بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نا کنویں تشریف لے گئے۔ اس پر کھجور کے درخت تھے، آپ نے کنویں کے اندر سے جادو کی وہ جو پوٹلی تھی وہ نکال لی۔ ساتھ جانے والے کون تھے صحابہ؟ ابن سعد کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ساتھ تھے۔ ایک تیسری روایت بھی ہے کہ ایک بدری صحابی تھے جن کا نام جبیر تھا، وہ آپ کے ساتھ تھے، اور ایک روایت میں کیس ہے نام ان کا۔ بہرحال یہ اس طرح جمع ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کے لیے جبیر کی مدد کی، اور با نفس نفیس خود تشریف لے گئے، تو اس وجہ سے آپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کنویں میں تشریف لے گئے ہیں۔
تو اب امام بہقی نے کہا کہ ایک آدمی کنویں میں اترا، یعنی کہ ایک صحابی، اور انہوں نے اس پتھر کے نیچے سے کھجور کے خوشے کی تھیلی نکالی، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی اور آپ کے سر مبارک کے وہ بال موجود تھے جو کنگھی سے گر گئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا موم کا ایک مجسمہ بھی تھا، موم کا، وہ بھی ساتھ تھا، اور اس پر جو ہے نا سوئیاں چبھی ہوئی تھی، بعض کرتے نا سوئیاں چبوڑ دیتے ہیں ساتھ ساتھ ایسے ہی، تو وہ پتلا تھا آپ کا تو موم کا، اس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی، ڈالی گئی تھی، اور اس میں 11 گیریں لگی تھی، 11 جو بال تھے نا بال، اس میں 11 گیریں لگی تھی۔ اب پھر جبریل علیہ السلام اس موقع پر نازل ہوئے، تو انہوں نے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، اور یہ دونوں سورتوں کی آیات 11 ہیں، یعنی کہ 6 اور 5 ہے، 11 آیات ہیں، اور آپ ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی، دوسری آیت پڑھتے تو دوسری گرہ کھل جاتی، اس طرح 11 گرہیں جو ہیں جادو کی کھلتی چلی گئی۔ جب سوئی نکالتے پتلے سے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی، لیکن اس کے بعد راحت محسوس آپ کرتے، اس طرح بالکل تندرست ہو گئے، اور یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کوئی زنجیروں سے جکڑا ہوا قیدی زنجیروں سے آزاد ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس کنویں کا پانی نا مہندی کا جو عرق ہوتا ہے نا وہ اس کی طرح رنگین تھا، اور اس کے کھجوروں کے درخت شیطانوں کے سر جیسے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ لبید بن عاصم کو سزا دینی چاہیے تھی نا۔ فرمایا عائشہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو میں نہیں کہتا کہ خام خواہ میں یہ بات لوگوں میں پھیلاؤں اور شر کا باعث بن۔ کیسی بات، کتنے آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ اور پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کنویں کو مکمل ہی بند کر دیا جائے، پھر وہ کنواں جو ہے نا وہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اور ابن سعد کی روایت ہے کہ حارث نے نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کنویں کو توڑ پھوڑ دیا، اور پھر اس کنویں کے مقابلے میں دوسرا کنواں کھودا اور اس کو ختم کر دیا، اور اس کھدائی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تعاون جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا آپ نے یہ بات کیوں نہیں پھیلائی؟ ایسے ہی خام خواہ لوگوں کی توجہ جادو کی طرف ہو، پھر دلچسپی ہو، پھر ایسے سیکھنا سکھانا شروع کر دیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اس کو قتل کر دے لبید بن عاصم، آپ نے فرمایا نہیں، جب مجھے اللہ تعالیٰ نے عافیت اور سلامتی دے دی ہے تو اب کیا فائدہ، اور ویسے بھی اس کے لیے اگر وہ اسی حالت میں مر گیا کون؟ لبید، تو آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ سخت ہے۔ اب ادھر تھوڑی سی جادو کی بات میں بتا دوں۔ جادو ایک ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں جی فلاں کو گدھا بنا دیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ کہ خالق اللہ کی ذات ہے، ہم بیوقوف ہو سکتا ہے کہ بیوقوف ہو گئے گدھے ہی بن گئے جادو کی وجہ سے۔ اور جادو موسیٰ علیہ السلام کے جو مقابلے میں آئے تھے
وہ جادوگر ہی تو تھے. اور سحروا اعین الناس، قرآن کہتا ہے انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا تھا، یعنی کہ وہ رسیاں ہی تھیں، نظر سانپ آتی تھی. اور معجزے اور جادو میں فرق ہے. معجزے میں حقیقتاً چیز بدل جاتی ہے، کیونکہ نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا کام ہوتا ہے، تو خالق اللہ ہے. اچھا بعض کا بندے کا فن بھی اس کو ایمان دے دیتا ہے. کیسے؟ جادوگروں کو پتہ تھا کہ ہماری رسیاں ہی ہیں، سانپ سونپ کوئی نہیں بن گئی، انہیں رسیاں ہی نظر آ رہی تھیں. لیکن جب انہوں نے اپنی جادو کی نگاہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی دیکھی نا، انہوں نے بھی کہا لاٹھی ہوگی. ان کو دور دور تک لاٹھی کوئی نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ تو ہسدہ بن گیا، واقعی لاٹھی تو نظر ہی نہیں آئی. پھر وہ ایمان لائے. بعد میں سمجھا پا رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا پختہ ایمان لائے ہیں کہ فرعون نے کہا نا کہ میں تمہاری ٹانگیں ہاتھ کاٹ دوں گا. نا کاٹ دو. یہ عذاب، یہ سختی دنیا تک کی ہے نا، آخرت میں کیا کر لو گے؟ اور اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو آخرت میں جہنم کا عذاب ہے. اب دیکھیں کتنا ہزاروں جادوگر تھے اور کتنا پختہ وہ ایمان لائے. کیوں؟ انہوں نے دیکھ لیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ تو ہسدہ بن گئی ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جادو کی وجہ سے گدھا بنا دیا، سانپ بنا دیا، فلاں بنا دیا، وہ کہانی ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات. اور اگر وہ یہ بنا دے گدھا تو یہ بھی خالق ہو گیا. تو کیسے ممکن ہے کہ دو خالق ہو جائے؟ ٹھیک ہے نا. باقی جادو سے بچا کیسے جائے؟ سورہ فلق ناس، صبح شام کے اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، اور زیادہ سے زیادہ طہارت، پاکیزگی، اور ہر ایسے کام سے بچا جائے جو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، کچھ آزمائش ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو شفا جو ہے وہ دے دیتے ہیں. آخری بات، سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو ہو گیا. بعض لوگ بڑی حیرت کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ امت کو بتانے کے لیے یہ فلق و ناس یہ جادو کے وقت نازل نہیں ہوئی. بات سمجھ لے. آج بھی آپ وہ کھولیں گے نا سورہ فلق اور سورہ الناس، اس کے اوپر لکھا ہوگا مکیہ، یعنی کہ مکہ میں یہ نازل ہو چکی تھی. دوسری دفعہ یہ بتانے کے لیے جبریل علیہ السلام آئے ہیں کہ یہ دو صورتیں جادو کا بھی علاج ہے. تو اس لیے اس کو اپنی نمازوں میں صبح شام کے اذکار میں پڑھیں گے تو دفاع آپ کا مضبوط ہوگا. جادو ہے اور یہ حاسد کرتا ہے، حسد کرنے والا. دوسرے کو کیا پڑھی؟ جب وہ سامنے آپ کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو وہ پھر آپ پر جادو کر دیتا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حرف آخر پتہ کیا ہے؟ اخلاص اختیار کیا جائے، یعنی کہ جو کام بھی کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. کیوں؟ شیطان ہوتا ہے نا جادو کے پیچھے. تو اس نے خود کہا تھا کہ جو تیرے اخلاص والے بندے ہیں نا اس پر میرا زور نہیں چلے گا. تو بس اخلاص پیدا کرے، اللہ کہے، اللہ کا ذکر کرے، لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.